مدینہ تھا جس وقت پیغمبر علیہ السلام نے وہاں کلمے کی بنیاد رکھا اور مسلمانوں کے پاس اپنا ایک نظام ہوتا تھا جہاں اللہ رب العزت کے تمام عائد کردہ احکامات زندہ تھے، جس کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں پوری دنیا پر واضح کر دیا اور دکھا دیا کہ ہمارے پاس دنیا کا خوبصورت نظام ہے، ہمارے پاس دنیا کا بہترین نظام ہے، جہاں مظلوم کی داد رسی ہوگی، جہاں کسی کو اگر اس کا حق نہیں ملا ہے اس کے ساتھ انصاف کیا جائے گا، اگر کسی کو ناحق قتل کیا گیا ہے اس کو قصاصاً قتل کیا جائے گا، جس کسی نے کسی کی عزت لوٹی ہو، کسی کی بہن کی، کسی کی ماں کی، اس کو سنسار کر دیا جائے گا۔ باقی ملک کی حالت چھوڑے، آپ اپنی خود کوئٹہ کی مشاہدہ کریں، کل نہیں پرسوں کا واقعہ، شاید آپ لوگ بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، نواکلی میں 7 سالہ بچی کے ساتھ زیادتی ہو گئی۔ یہ اسلام رہ گیا ہمارے پاس؟ اس اسلام کو چھوڑا تھا پیغمبر علیہ السلام نے ہمارے لیے، اس دین کا تلقین کیا تھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اس نظام میں رہتے ہوئے ہم مر کیوں نہیں جاتے ہیں؟ جہاں ہماری چھوٹی بچیاں جو 7 سال کی ہیں ان کی عزت محفوظ نہیں ہے، پھر آپ کس منہ سے جشن مناتے ہیں؟ آپ کس ارادے سے، کس غلطی سے، کس توقع سے آپ جشن مناتے ہیں؟ آپ کیسے آزاد ہیں؟ میں تو نہیں سمجھتا کہ آپ آزاد ہیں۔ آپ کا قرآن پابند سلاسل ہے، 73 سال سے پارلیمنٹ کا محتاج بنایا ہے ہم نے قرآن مجید کو، کہ پارلیمنٹ سے پاس ہوگا تو ملک کے اندر اسلامی نظام آئے گا۔ جب تمہارا قرآن زنجیروں کے ساتھ باندھا ہوا ہے، جب تمہارا اسلام زنجیروں کے ساتھ باندھا ہوا ہے، تو پھر آپ کس طرح کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں اور آزاد ہوں؟ ہاں البتہ اگر آزاد ہے آپ کے ملک میں تو زنا آزاد ہے آپ کے ملک میں، چور یہاں آزاد ہے آپ کے ملک میں، ڈاکو یہاں آزاد ہے آپ کے ملک میں، قاتل یہاں آزاد ہے آپ کے ملک میں، شراب آزاد ہے، سود آزاد ہے، حرام خوری آزاد ہے، دھوکہ، فریب، جھوٹ، یہ سارے کے سارے آزاد ہیں، باقی اسلام پر آج تک پابندی ہے۔ میرے عزیز دوستو، آپ کے حکمران اس طرح ہوتے تھے جس طرح کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی اور ہماری ذہنوں میں، ہماری دماغوں میں یہ بات نہیں آ رہا، پتہ نہیں کیوں نہیں آ رہا۔ کم سے کم ہم اپنا ایک نظریہ تو بنائیں، ہمارے پاس اپنا ایک عقیدہ تو کم سے کم ہو کہ یہ ہماری اپنی نظام نہیں ہے، ہماری نظام وہ تھا جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کیا تھا۔ لہذا اگر محرم الحرام کے مہینے میں ممبروں سے، محراب سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادات اور خصائل، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واقعات بیان ہوتے ہیں، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ یہ صرف واقعات ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ حقائق ہے، یہ آپ مسلمانوں کی حقیقی تاریخ ہے۔ باقی اگر ہم مسلمان نہ چاہے تو اپنی بہترین اور حقیقی تاریخ سے ناواقف رہ سکتے ہیں۔ لہذا میرے عزیز دوستو، آپ جشن مناؤ، کوئی عرض نہیں ہے، لیکن اس وقت آپ جشن مناؤ جس وقت آپ اس ملک کو خلافت پر قائم کرو، جس وقت آپ کے اس ملک میں وہ سارے کے سارے احکامات زندہ ہو جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زمانے خلافت میں زندہ کیا تھا۔ اگر آپ کے ہوتے ہوئے قرآن پابند سلاسل ہے، اسلام پابند سلاسل ہے، شریعت سارا کا سارا بند ہے، تو پھر آپ جشن منائیں گے تو آپ زنا کی آزادی کی جشن منا رہے ہیں، بے حیائی کی آزادی کی جشن منا رہے ہیں، فوش اور عریانی کی جشن آپ منا رہے ہیں،
یہ اسلام کی آزادی کی جشن نہیں ہے، یہ شریعت کی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین تعلیمات کی آزادی کا جشن نہیں ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب سے راضی ہو، اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔